یہ غور سے سنیں، ایک نظم میں نے رات کو لکھی کہ مہک جائے ہر سو سارا چمن، بولوں جب میں حسین و حسن، میٹھا ہو جائے میرا دہن، بولوں جب میں حسین و حسن۔ یہ راج دلارے نبی کے پیارے، چین ہے میری آنکھوں کا۔ یہ راج دلارے نبی کے پیارے، چین ہے میری آنکھوں کا، ہو جائے ختم سب میری تھکن، بولوں جب میں حسین و حسن۔ مولا علی کی آنکھوں کے تارے، بی بی پاک کے جگر کی ٹھنڈک، مولا علی کی آنکھوں کے تارے، بی بی پاک کے جگر کی ٹھنڈک، بن جائے گلشن سبھی مثل دلہن، بولوں جب میں حسین و حسن۔ حوض کوثر کی رونق ہے یہ، سجے گی جنت ان کے قدم سے۔ حوض کوثر کی رونق ہے یہ، سجے گی جنت ان کے قدم سے، روشن ان سے ہیں سارے زمن، بولوں جب میں حسین و حسن۔ نعرے لگائیں ہمیشہ سنی، یا حسن اور یا حسین، محفل پہ آ جائے پوری پابند، بولوں جب میں حسین و حسن۔ صحابہ پہ کچھ نے زبانیں چلائیں، نام حسن اور حسین کا لے کر، خارجی ناسبی کو ہے ہوتی چبن، بولوں جب میں حسین و حسن۔ حسین نے کربل میں خطبہ دیا تھا کہ ہم ہیں سنی کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حسین نے کربل میں خطبہ دیا تھا کہ ہم ہیں سنی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جھومے خوشی سے تبھی اہل سنن، بولوں جب میں حسین و حسن۔ قسمت پائی کیسی میں نے کہ مل گیا دامن حسین و حسن کا، قسمت پائی کیسی میں نے کہ مل گیا دامن حسین و حسن کا، بندہ آسی پہ کیسے منن، بولے جب یہ حسین و حسن۔ تیر مصائب کے چلے جو مجھ پہ، چھلنی ہو جائے سینہ میرا، تیر مصائب کے چلے جو مجھ پہ، چھلنی ہو جائے سینہ میرا، ہو جائے میرے من میں امن، بولوں جب میں حسین و حسن۔ فرقانی گدا ہے حسین و حسن کا، لکھے ہمیشہ قصیدے ان کے، چومے ماتھا میرا اہل سخن، بولوں جب میں حسین و حسن۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سامعین محترم، آپ آج آخری کربلا کا اور محرم کا جمعہ سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ آج ہم نے پیغام کربلا بیان کرنا ہے۔ کربلا ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ کربلا سنا تو آپ نے پورا مہینہ الحمدللہ، لیکن پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام آج کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کربلا کے میدان سے ہمیں جو پہلا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر غلبہ اسلام کے لیے بندے کو ساری قربانیاں دینا پڑے تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن اسلام پہ آنچ نہ آنے دے۔ یہ کربلا کا پہلا پیغام ہے، کیونکہ حضرت امام حسین پاک سے پوچھا گیا، جب آپ کربلا کی طرف جا رہے تھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں کربلا میں، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انہم لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن وعطلوا الحدود واظہروا الفساد واستأثروا بالفعل، کہ میں اس لیے کربلا میں جا رہا ہوں کہ یزید اور یزید کے حواریوں نے شیطان کی پیروی شروع کر دی ہے، اللہ کی پیروی چھوڑ دی ہے، حدیں کراس کر گئے ہیں، فساد ظاہر کر رہے ہیں اور بیت المال پر قبضہ کر رہے ہیں، جو لوگوں کا حق ہے اس پر یہ قبضہ کر رہے ہیں۔ تو میں اس لیے کربلا میں جا رہا ہوں تاکہ میں اس کے مقابلے میں کھڑا ہو کر بتاؤں کہ تو شیطان کا پیروکار ہے، میں رحمان کا پیروکار ہوں، اور تو حدوں کو کراس کرنے والا ہے، میں حدوں پہ پہرا دینے والا ہوں، تو فساد کرنے والا ہے، میں امن کی خاطر نکلا ہوں۔
اور تو مال غنیمت پہ قبضہ کرنے والا ہے، میں مال غنیمت کو غریبوں پہ خرچ کرنے والا ہوں۔ یہ مقصد تھا حضرت امام حسین پاک کا، جو امام حسین پاک کربلا کے میدان کی طرف گئے۔ اگلا پیغام کیا ملا کہ کربلا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نیکی کرنے کا وقت آئے تو کسی کا انتظار نہ کرو، بلکہ نیکی کرنے کا موقع ملے تو اس نیکی کے لیے قربانی دینی پڑے تو دے دو، لیکن نیکی کر جاؤ۔ اب کربلا کے میدان میں امام حسین پاک صرف 72 لوگوں کو لے کر گئے ہیں، اور ادھر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر کربلا کے اندر ان کی تعداد جو ہے وہ 22,000 ہے۔ 22,000 فوج کے سامنے 72 لوگ کیا کر سکتے تھے؟ اب اگر کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین یہ انتظار کرتے کہ مدینے سے لوگ آ جائیں، مکہ سے آ جائیں، باقی اسلام جہاں جہاں پر ہے وہ سارے کے لوگ یہاں پر آ جائیں تو پھر میں لڑوں گا، انتظار کر لیتا ہوں، نہیں، بلکہ 72 تن قربان کر کے آپ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ مجھے انتظار نہیں کرنا چاہیے، اگر اسلام مجھ سے خون مانگ رہا ہے تو میں فوراً اپنا خون پیش کر دوں۔ یہ ہے نیکی کا تصور۔ اس کے بعد اگلا ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ کربلا کے میدان میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ منافق کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ منافق کی کوئی زندگی، بولے یہ لفظ بولیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، منافق کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ امام حسین پاک مدینہ شریف میں رہتے ہیں، کوفہ سے کئی لوگوں نے خط مدینہ بھیجے، جب آپ مکہ آ گئے تو کئی خط انہوں نے مکہ بھیجے، اور جب وہ سارے خط آپ نے پڑھے کہ یہ کوفہ والے کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے کھڑے ہوں گے، اسلام کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے، تو امام حسین پاک نے وہاں سے سفر مکہ کا کیا، مکہ سے کربلا کا کیا، اور جب یہاں آئے نا تو یہاں پر لوگوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہاں پہ یہ بھی ہوا، یہ بات بڑی قابل غور ہے، منافقت کی زندگی بدبختی کی زندگی ہے۔ منافقت کی زندگی کیا آپ کسی موقع پہ کچھ کہیں، کسی موقع پہ کچھ کہیں؟ مومن وہ ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سچا ہوتا ہے، سچ بولنے والا مومن ہے۔ اب کربلا کے میدان میں امام حسین پاک نے کہا کہ دیکھو کوفیو، تم نے مجھے خط بھیجے تو میں آیا، اور خط کی تعداد ان خطوں کی بعض کتابوں کے مطابق 18,000 خط ہیں، اور امام حسین پاک وہ خط ساتھ لے کے آئے تھے۔ جب آپ نے ان کے سامنے دیے نا تو وہ 2 توڑے بھرے ہوئے تھے خطوں کے، جو آپ نے اس طرح نکالے، اور آپ نے کہا یہ سارے تمہارے خط ہیں، میں خط پڑھ کے یہاں پر آیا ہوں، میں تو ویسے نہیں آیا۔ تو اب وہاں کوفہ کے لوگ کھڑے تھے، کہتے نہیں ہم نے تو خط بھی نہیں بھیجے۔ یہ ہے منافقت کی زندگی، اللہ اس زندگی سے محفوظ رکھے۔ سچا بندہ سچا ہوتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ سچا بندہ کبھی پروپیگنڈا نہیں کرتا، سچا بندہ کبھی یہاں کی بات وہاں نہیں کرتا، سچا جاسوسی نہیں کرتا، سچا سچ بولتا ہے سامنے کھڑے ہو کر۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اہل سنت و جماعت سچے لوگوں کے علاوہ باقی جتنے مسالک میں نے دیکھے ہیں منافقت اور مرافقت کرتے ہیں، یہاں کی بات وہاں کر دی، وہاں کی وہاں کر دی، ادھر کو ادھر لڑا دیا، ادھر کو ادھر لڑا دیا۔ حضرت امام حسین پاک نے کربلا کے میدان میں یہ بات کہی تھی، کوفیو تم نے مجھے بلایا، تم نے خط بھیجے، تمہارے خطوں پہ میں آیا ہوں، اور آج تم میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو، تم نے منافقت کی حدوں کو کراس کیا ہے، لیکن یاد رکھو میں سچے نبی کا سچا نواسا ہوں۔ میں کربلا میں یہ ثابت کروں گا کہ تمہاری منافقت قیامت تک جائے گی۔ جب بھی منافقت کی کوئی مثال دینا چاہے گا تو کہے گا کوفیوں کو دیکھو کیسے منافق تھے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے اپنی جان دے دی، لیکن کربلا کے میدان میں ہمیشہ کے لیے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ منافق لوگ تھے جنہوں نے مجھے وہاں سے بلایا تھا۔ اگلی بات، کربلا کے میدان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ حکمران ظالم ہو
بادشاہ ظالم ہو، اس کے سامنے اگر کوئی ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے نہیں یہ بات میں تیری نہیں مانتا کیونکہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ نہیں کہہ رہا، تو یہ کلمہ حق کہنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ سچا بندہ منہ پہ بات کرتا ہے اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے مروا بھی سکتا ہے، مجھے قتل بھی کر سکتا ہے، لیکن امام حسین پاک نے کربلا کے میدان میں یہ بتایا ہے کہ اے یزید تیرے ساتھ جتنی مرضی فوجیں کیوں نہ ہوں، اے ابن زیاد تیرے ساتھ جتنی مرضی فوجیں کیوں نہ ہوں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں حق کی اذان دوں گا اور میں حق کا اعلان کروں گا کہ یزید جھوٹا ہے، یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، یزید نے دین کو برباد کر دیا، یزید نے دین کو ختم کر دیا ہے۔ اس بات کا اعلان میں نے مدینہ میں بھی کیا، اس بات کا اعلان میں نے مکہ میں بھی کیا، اس بات کا اعلان میں نے کربلا میں بھی کیا، اور اس بات کا اعلان اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا، میرا بچہ یزید کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا یزید بدبخت ہے، اور امام حسین پاک حق کے نمائندے بن کر تشریف لائے۔ سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کلمۃ حق عند السلطان الجائر وہو جہاد۔ سرکار نے میں اگر کوئی بندہ بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے نا، کلمہ حق، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ وہ جہاد کر رہا ہے، وہ مجاہد ہے جو کلمہ حق کہے بادشاہ کے سامنے، یہ نہیں ہے کہ ڈر کے پیچھے ہٹ جائے۔ کربلا کا اگلا پیغام یہ ہے کہ کربلائی ہمیشہ جرت و بہادری کا اظہار کرتا ہے، جرت کا اظہار کرتا ہے، بہادری کا اظہار کرتا ہے۔ اب دیکھو ذرا، ایک تو ہے نا کہ امام حسین پاک کربلا میں بڑے بہادر نظر آتے ہیں، وہ تو ویسے ہی علی کے بیٹے ہیں، کو سبحان اللہ، وہ تو ویسے ہی مصطفیٰ کے نواسے ہیں، اسی لیے تو حفیظ جلندری نے یہ بات کہی تھی، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جس نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، یہ بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شکی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں قرب سے، غضب ہے تیغ دو سر کے ایک ایک وار پر اٹھی صدائے العما زبان شرق و غرب سے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ یہ کون حق پرست ہے رضائے حق میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے، جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے، یہ جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے کہ ہے ہزاروں دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، زمین بھی ہے تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ زن یہ صف شکن یہ فلک فگن، کمال صبر و تندہی سے محو کارزار ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے کہ ہے ہزاروں دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسن یا حسین۔ ایک تو کربلا میں امام حسین کی بہادری نظر آتی ہے، لیکن یاد رکھیں کربلا میں ہر فرد ہی ہمیں مجاہد خدا نظر آتا۔ سنیں ذرا، حضرت مسلم بن اسجع، یہ اس رات کی بات ہے جب امام حسین پاک نے 9 محرم الحرام کو رات کے وقت اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا
اور فرمایا میری طرف سے اجازت ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، علی کا بیٹا کسی سے ناراض نہیں ہے، تم نے بہادر بن کر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کا سفر کیا، اتنے سفر میں تم میرے ساتھ رہے، تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے مجھے راضی کر دیا ہے، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، حسین کی طرف سے اجازت ہے۔ حضرت مسلم بن اوس جا کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے حسین، مدینے سے چلے تھے تو وفا کا سبق پڑھ کے چلے تھے، مدینے سے چلے تھے تو حسین کے غلام بن کے چلے تھے، واپس نہیں جائیں گے۔ کیا کہنے لگے؟ اگر میرے ہاتھ میں برچھیاں آئیں گی میں برچھیوں سے حملہ کروں گا، میرے ہاتھ میں تلوار آئے گی میں تلوار سے حملہ کروں گا، نیزے آئیں گے میں نیزوں سے حملہ کروں گا، میری نیزے بھی میرے ٹوٹ جائیں، میری تلواریں بھی ٹوٹ جائیں، میری برچھیاں بھی ختم ہو جائیں، اے حسین میں پتھر اٹھا اٹھا کے بھی آپ کے ساتھ رہوں گا، میں پتھروں سے بھی مقابلہ کروں گا، اور اگر مجھے کوئی پتھر بھی نہ ملا یزیدیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اے حسین یہ مسلم اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا کر آخری جسم کا ٹکڑا بھی کہے گا اے حسین میں تیرے ساتھ ہوں۔ حضرت سعید بن عبداللہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے امام حسین پاک سنیں ذرا، مدینے سے چلے تھے، وفا کا سبق پڑھ کے چلے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ کربلا میں لڑیں گے، اس لیے کہ ہم آپ کے نانا جان کو دکھائیں گے کہ اے میرے محبوب تیرے نواسے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ نواسے کے ساتھ کھڑے ہونے کو سرکار بھی دیکھ رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ ہم اس لیے امام حسین پاک آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑیں گے تاکہ آپ کے نانا جان کو دکھائیں۔ اور آگے کیا کہنے لگے؟ اے امام حسین پاک میں آپ کی حفاظت کے لیے لڑوں گا، میں لڑتا رہوں گا، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں لڑوں، میں قتل کر دیا جاؤں، پھر میری اس لاش کو، میری لاش کو آگ لگا دی جائے، راکھ بنا دی جائے، میری راکھ اڑ کر کہیں سے کہیں چلی جائے، بکھر جائے، پھر اللہ میری راکھ کو جمع کرے، جمع کرنے کے بعد جسم بنائے، جسم بنانے کے بعد جان ڈال دے اور مجھے زندگی دے دے، مجھ سے پوچھا جائے کس کے ساتھ ہو تو میں کہوں گا حسین کے ساتھ ہو، اور اگر 70 مرتبہ بھی میرے جسم کو جلایا جائے اور دوبارہ زندگی دی جائے، 70 مرتبہ بھی میں یہ کہوں گا میں حسین کے ساتھ ہوں۔ اور حضرت زہیر بن قیس کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ یہ کربلا کے میدان میں حسین پاک کی وفاداری کا کیسے نعرہ لگاتے ہیں؟ ایک طرف یہ کربلا میں 72 ہیں جو اس طرح بہادری دکھا کر اور وفادار بن رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ کوفہ کے تھے جو ہزاروں کی تعداد میں کوفہ کے شہر میں رہتے تھے، لیکن بدبختوں کو اتنا نہ آیا کہ حسین کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں۔ ہمیشہ کے لیے بی بی زینب پاک نے کہا تھا اے کوفہ والو، تم نے ہمیں وہاں سے بلا کر بے وفائی کی ہے، جاؤ میری یہ بد دعا ہے، ہمیشہ روتے ہی رہو گے۔ یہ حضرت بی بی زینب نے یہ بات کہی تھی، لیکن یہاں زہیر بن قیس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امام حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور کتنے ساتھ ہیں؟ کہنے لگے اے امام حسین پاک اگر مجھے شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، 1000 مرتبہ بھی مجھے شہید کر کے پھر زندگی ملے، پھر پوچھا جائے یزید کے ساتھ ہو یا حسین کے ساتھ ہو، تو میں ہر دفعہ یہ کہوں گا مجھے یزید نہیں چاہیے، مجھے حسین چاہیے۔ 1000 بار بھی میں یہ کہوں گا۔ یہ کربلا کا پیغام ہے، جرأت و بہادری کا اظہار کرنا۔ اگلا کربلا کا پیغام یہ ہے، سنو میرے بھائیو، کربلا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عمل کرنا سیکھو۔ کیا سیکھو؟ عمل کرنا سیکھو۔ میری بات سنیں، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے۔ صرف اہل بیت کے محبت کے نعرے لگا کے آپ کہیں کہ نہیں مجھے نماز کی بھی ضرورت نہیں، مجھے عمل کی بھی ضرورت نہیں، بس آؤ اور آ کر بیٹھو اور محبت کے نعرے لگا کر کہو کہ جنت مل جائے گی۔ حضرت امام حسین پاک نے کربلا کے میدان میں آخری لمحے بھی جان دیتے وقت نماز پڑھ کے یہ بتایا ہے کہ یہ میرے نانے کا دین ہے، یہ کوئی مست ملنگوں کا دین نہیں ہے، یہ دین ہے تو حسین کے نانے کا دین ہے۔ نماز پڑھ کے بتائیے، نماز پڑھ کے۔ اور اگلی بات میں آپ کو بتا دوں، یہ میرا چیلنج ہے کہ کربلا کے میدان میں جو
امام حسین پاک کے ساتھ جانے والے لوگ ہیں، سنیں، مدینہ شریف سے چلے، مکہ آئے، مکہ سے چلے کربلا آئے، کربلا سے امام حسین پاک کی شہادت کے بعد شام گئے، شام سے پھر وہ مکہ مدینہ گئے۔ یہ تقریباً 4200 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ کتنا؟ 4200 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، کئی مہینوں پر محیط یہ فاصلہ ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، حسین کے گھرانے میں سے کسی کی نماز قضا نہیں ہوئی، میرا چیلنج ہے۔ اور حسین کے گھرانے میں سے کسی بی بی پاک کا دوپٹہ سر سے نہیں اترا، یہ میرا چیلنج ہے۔ کسی بی بی پاک کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، یہ میرا چیلنج ہے۔ کسی بی بی پاک نے رو کر نہیں دکھایا، یہ میرا چیلنج ہے کہ اونچی اونچی آواز سے روئے ہوئے۔ کیوں کہ صبر کرنا انہوں نے مصطفیٰ کے گھرانے نے وہیں سے تو سیکھا ہے۔ سنو میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے، حضرت امام حسین پاک نے کیا فرمایا تھا۔ آپ نے 9 محرم الحرام رات کے وقت، غور سے سنیں میری طرف دیکھیں، رات کے وقت امام حسین پاک نے اپنی بہن سیدہ زینب کو یہ بات کہی تھی، اے میری بہن زینب، میں بھی علی کا بیٹا ہوں، تو بھی علی کی بیٹی ہے، میں بھی فاطمہ کا لخت جگر ہوں، تو بھی فاطمہ کی لخت جگر ہے، اور میں جس نانے کا نواسا ہوں اسی نانا کی نواسی تو ہے۔ سن ذرا، میرے نانا جان نے یہ بات کہی تھی کہ جتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، نہ چہرے پہ ہاتھ مارنا، نہ کپڑے پھاڑنا، نہ بین کرنا، نہ پیٹنا، کیونکہ یہ میرے نانے کے دین میں جائز ہے۔ بولو، یہ میرے نانے کے دین میں جائز ہے۔ اس لیے امام حسین پاک نے اس بات کا اعلان کیا کہ چاہے حالات جیسے مرضی کیوں نہ آ جائیں، اے زینب تو نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو کربلا کا میدان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، بی بی زینب پاک تو دور کی بات ہے، وہ تو بہت بڑی تھی۔ اس گھرانے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی جو اس وقت تھیں عمر کے لحاظ سے، انہوں نے بھی حسین کے دین پر اور نانے کے دین پر عمل کر کے دکھایا۔ کوئی وہاں پر پیٹنا، کوئی وہاں پر بین نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیں نبی کا دین سب سے بڑا ہے، اور اس دین کی پاسداری اگر ہم کرتے ہیں یا ہمیں حکم ہے تو مصطفیٰ کے گھرانے کو تو بدرجہ اتم حکم تھا، اس لیے اس گھرانے نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور اس کام پر، اس صبر پر زندگی گزار دی، جان بھی دے دی، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس لیے کربلا ہمیں صبر کا پیغام بھی دیتا۔ اگلی بات، کربلا ہمیں عقیدہ سکھاتا ہے کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ سنیں، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے، یہ بھی میرا چیلنج ہے کہ حضرت امام حسین پاک نے اپنی زندگی مبارک کربلا کے میدان میں، اور اس کے بعد جو امام زین العابدین ہیں یا آپ کے گھرانے کے جو باقی افراد ہیں، کسی نے اپنی پوری زندگی میں کسی صحابی کے خلاف بات نہیں کی، کسی صحابی کے خلاف بات۔ اب اس کی بات میں کرتا ہوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے نا دین اسلام کو ایک بڑی وسعت عطا فرمائی ہے۔ دین کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو۔ مثال کے طور پر ایک ایسا آدمی ہے، وہ کہتا ہے بس میں صحابہ کو ہی مانتا ہوں، میں کسی اور کو نہیں مانتا، گویا کہ اس نے دین کا ایک ٹکڑا پکڑ لیا، باقی سارے چھوڑ دیے۔ اسی طریقے سے کوئی کہے کہ میں اہل بیت کو ہی مانتا ہوں، میں کسی صحابی کو نہیں مانتا، گویا کہ اس نے ایک ٹکڑا پکڑ لیا ہے، باقی سارے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ دین یہ کہتا ہے، اور کربلا یہ سکھاتا ہے کہ دین کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو۔ قربان جائیں اہل سنت، تمہارے عقائد پر کتنی خوبصورت بات میں بتانے لگا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم کربلا کو بھی یہ مانتے ہیں کہ کربلا نے اسلام بچایا ہے، اور ہم کہتے ہیں بدر حنین نے بھی اسلام بچایا ہے۔ ارے سنو، اگر
کربلا کو مانوں بدر کو چھوڑ دوں، میرا ایمان مجھ سے تقاضا کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے کربلا کو مان رہے ہو، بدر کو چھوڑ رہے ہو، حنین کو چھوڑ رہے ہو، احد کو چھوڑ رہے ہو، نبی کے صحابہ کی قربانیوں کو چھوڑ رہے ہو؟ وہاں بھی قربانی تھی، لیکن ہاں یہ ضرور کہتے ہیں جس زمانے میں کربلا ہوئی تھی اس زمانے میں حسین سے بڑا کوئی نہیں تھا، اس زمانے میں کربلا سے بڑا واقعہ کوئی نہیں تھا۔ اس زمانے میں اگر اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا ہے تو وہ حسین نے کیا ہے یا حسین کے گھر والوں نے کیا؟ ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو، ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو، صحابہ کا دامن بھی پکڑو۔ اور یہ تو بڑی مزے کی بات ایک بتاؤں، کتابوں میں لکھا ہے، تفصیل بعد میں بتاؤں گا کسی موقع پہ، کہ مصطفیٰ کریم حسن و حسین کے لحاظ سے اہل بیت کے نانا جان ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق امام جعفر صادق کے لحاظ سے اہل بیت کے نانا جان ہیں۔ پڑھ کے دیکھ لو، میں دکھاؤں گا۔ ارے اہل بیت کے نانا جان رشتے میں لگتے ہیں ابو بکر صدیق، اس لیے ہمارا آج یہ اعلان ہے کہ ٹکڑوں میں تقسیم لوگوں نے کیا ہے، ہم کربلا کو بھی مان رہے ہیں، بدر و حنین کو بھی مان رہے ہیں۔ کربلا پہ بھی اس پورے ماہ محرم نے، روزانہ میری تقریر ہے یوٹیوب پہ پڑھی الحمدللہ، تقریباً 25 موضوعات میں نے کربلا پہ بیان فرما کیے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، جب کربلا آئے گا ہم کربلا منائیں گے، اور جب بدر کی بات ہوگی تو ہم بدر کے فضائل بھی سنائیں گے، جب احد کی بات ہوگی تو ہم وہاں بھی بتائیں گے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اگلی بات، امام حسین پاک نے حدیث بیان کی، یہ میں نہیں بیان کر رہا، تو کتاب میں دکھا سکتا ہوں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین پاک نے ایک تقریر کی، کیا تھی؟ آپ فرمان لگے لوگوں سنو، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ امام حسین پاک کہنے لگے میں نے اپنے نانا جان کی حدیث تمہارے سامنے بیان کرنی ہے کہ میرے بھائی جان بتایا کرتے تھے کہ نانا جان کی یہ حدیث ہے کہ میں اور میرا بھائی حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میں اور میرا بھائی حسن اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ حدیث امام حسین پاک نے کربلا کے میدان میں بیان کی۔ اگلی بات، ہمیں یہ سکھاتا ہے کربلا کہ بغض اہل بیت جب بھی دل میں آئے گا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اہل بیت سے اگر بغض کوئی رکھے گا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ سنیں میرے مصطفیٰ کی حدیث، سرکار نے فرمایا، عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رجلا صف بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مغبض لاهل بیت محمد دخل النار۔ سرکار نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی اپنے گھر سے چلے، سفر طے کرتا ہوا وہ مکہ پہنچے، مکہ بھی نہیں بیت اللہ پہنچ جائے، بیت اللہ بھی نہیں بیت اللہ میں جا کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آ کے بیٹھ جائے اور کہے میں اپنی زندگی یہاں گزاروں گا، یا نمازیں بھی پڑھوں گا، میں روزے بھی رکھوں گا، میں سجدے بھی کروں گا، یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، ساری زندگی میری مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں گزرے گی، تو سرکار نے فرمایا جب قیامت کے دن ہوگا اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں ڈال دو۔ یا اللہ یہ بندہ تو ساری زندگی حجر اسود کے اور مقام ابراہیم کے درمیان میں زندگی گزار کے آیا ہے، اللہ فرمائے گا اس کے دل میں حسن و حسین کا پیار نہیں تھا، حسن و حسین کی محبت نہیں تھی، اہل بیت مصطفیٰ کی محبت نہیں تھی۔ میں کعبے کو دیکھوں یا محمد کی اولاد کو دیکھوں، محمد کی اولاد کا بغض رکھنے والا جنت جا نہیں سکتا، اور محمد کی آل سے پیار کرنے والا صحابہ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ یہ بات بھی میرا جملہ یاد رکھیں، وہ صحابہ سے کبھی بغض، یہاں پہ یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، یہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ یہاں پر نا تفسیر روح المعانی کے اندر انہوں نے لکھی، یہ بھی اہل بیت کا پیغام جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ کہنے لگے، سنیں تفسیر روح المعانی، کہ سرکار کا امتی بڑی مشکل میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا سفر طے ہو جائے اور مجھے منزل مل جائے۔ اگلی بات کہتے ہیں کہ وہ جاتا ہے کسی سمندر کے کنارے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ میری طرف دیکھیں غور سے سنیں، بڑی پیاری بات ہے،
وہ سمندر کے کنارے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سمندر کا سفر طے کر کے جاؤں گا تو اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا. اسے وہاں پر 2 چیزوں کی ضرورت ہے. کتنی چیزوں کی؟ بولو کتنی چیزوں کی؟ ایک اسے کشتی کی ضرورت ہے اور ایک اسے روشنی کی ضرورت ہے اگر رات کو سفر جاری رکھے گا. رات کے سفر کے لیے کیا چاہیے اسے؟ پھر جو کشتی چاہیے آپ فرماتے ہیں وہ کشتی بھی ایسی چاہیے کہ جسے کہیں سے داغ نہ لگا ہو. وہ کشتی بھی ایسی چاہیے کہیں سے ٹوٹی نہ ہو. وہ کشتی بھی ایسی چاہیے کہ اگر موجیں آ بھی جائیں تو وہ کشتی ایسی ہو کہ وہ موجوں کا بھی مقابلہ کر سکے. جب رات کا وقت ہوگا اسے روشنی کی ضرورت پڑے گی تو اس کی یہ کوشش ہوگی کہ یا اللہ ستاروں پر بادل نہ آ جائیں کیونکہ ستاروں کو دیکھ کر میں سفر طے کروں گا. اگلی بات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نحن فی بحر التخلیف تضربنا افواج الشبہات والشہوات وراکب البحر یحتاجون الی امرین. آگے کیا کہتے ہیں؟ فذلک اصحابنا اہل السنتی سفینۃ حب آل محمد ووضعوا ابصارہم علی نجوم الصحابۃ. آپ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جو سوار ہو جائے گا جنت میں چلا جائے گا. آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سمندر کے کنارے بندہ کھڑا کہتا ہے مجھے کشتی بھی چاہیے تو بڑی اچھی چاہیے اور اگر میں بیٹھ جاؤں تو مجھے رات کے وقت روشنی بھی چاہیے. کہتے ہیں نحن ہم اہل سنت و جماعت مصطفیٰ کے گھر والوں کی محبت میں کی کشتی میں بیٹھے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. ہم اہل بیت مصطفیٰ کے گھر والوں کی محبت کی کشتی میں بیٹھے ہیں. کشتی چل رہی ہے, موجیں آ رہی ہیں, یہ موجوں کا مقابلہ کر رہی ہے. رات کا وقت آ گیا ہے, رات کے وقت چاہتا ہے یہ بندہ سفر طے کرے, رکے نہ تاکہ سفر طے کرے. رات کے وقت جب یہ دیکھتا ہے تو آسمان پر ستارے چمکتے نظر آتے ہیں. جب یہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے روشنی کا سبب بھی بن گیا, اب کشتی کو اور میں تیز چلاؤں گا. یہ چلاتا ہوا جا رہا ہے, سامنے پہنچتا ہے, دروازہ کھلتا ہے تو سامنے جنت نظر آ رہی ہے. صحابہ بھی ضروری ہیں, اہل بیت کی کشتی بھی ضروری ہے. اور اگلی بات آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑی پیاری ہے, سنیں. من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا, قرآن کی آیت ہے. آپ فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے اس آیت کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوبی نے کہہ دو میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا, صرف میں اپنے گھر والوں کی محبت مانگتا ہوں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت کے بعد دوسرے اسی آیت کا حصہ ہے. اللہ فرماتا ہے جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا میں اس کو اور حسین بنا دوں گا, اس کے حسنہ میں اضافہ کر دوں گا, اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دوں گا. جو اہل بیت سے پیار کرے گا اس کی نیکی میں اضافہ کر دوں گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بابا جی کہہ رہے ہیں. یہ تفسیر روح المعانی ہے, 25ویں جلد ہے. آپ کہتے ہیں نزلت فی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشدت محبتہ لأہل البیت. آپ کہتے ہیں اگر سمجھنا چاہو تو میں تمہیں سمجھاتا ہوں, اس نبی کی امت کا پہلا بندہ ابو بکر تھا جس نے اہل بیت سے ٹوٹ کر پیار کیا. اللہ نے انہیں امت میں پہلا درجہ عطا فرما دیا. یہ کہہ رہے ہیں, یہ پڑھو کہ ابو بکر اس لیے چمکے کہ حسن سے پیار کرتے تھے. کہو سبحان اللہ. ابو بکر اس لیے چمکے کہ حسین سے پیار کرتے تھے. ابو بکر اس لیے چمکے کہ علی و فاطمہ سے پیار کرتے تھے. اس لیے اللہ نے ایسا چمکایا, ایسا چمکایا, ایسا چمکایا, ایسا چمکایا, ایسا چمکایا, ایسا چمکایا ہے, امت میں پہلا نمبر لے لیا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد نبی کے ساتھ سو رہے ہیں. وجہ محبت اہل بیت. وجہ بولو بولو وجہ, بولو بولو وجہ, بولو بولو وجہ. اور یہاں ایک اور بڑی پیاری بات سنا کے اجازت چاہتا ہوں. یہ تفسیر مدری ہے, سنیں. یہ ہیرے بھی کہیں کہیں سے ملتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کتابوں میں لکھا کیا ہے.
یہ تفسیر مزری والے کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا 2 چیزوں کو کبھی نہ چھوڑنا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ 2 چیزوں کو کبھی نہ چھوڑنا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایک قرآن کو نہ چھوڑنا اور ایک میرے اہل بیت کو نہ چھوڑنا۔ ایسا ہی ہے نا؟ کہو ذرا سبحان اللہ۔ کہتے ہیں من اجل ذالک ترا کثیرا من سلاسل مشائخ تنتہی الی ائمۃ اہل البیت۔ ہائے ہائے ہائے، کہتے ہیں سنو اہل سنت و جماعت والو، تمہیں مبارک ہو، اس نبی کے فرمان پر اگر عمل کیا ہے تو اہل سنت و جماعت والوں نے کیا۔ کیسے؟ کہتے ہیں قرآن کو اگر سینے سے لگانے کی بات ہے تو دیکھو سب سے زیادہ حافظ اہل سنت میں نظر آئیں گے۔ قرآن کو سینے سے لگایا نا، کہو سبحان اللہ۔ قرآن کو سینے سے لگایا ہے، یہ قرآن سے پیار ہے کہ میں بھی حافظ قرآن ہوں، یہ قرآن سے پیار ہے اللہ نے 2 پتر دیے، دونوں حافظ بن رہے ہیں، یہ قرآن سے پیار ہے کہ مدرسے بنا رہے ہیں، یہ قرآن سے پیار ہے کہ ہمارے مدرسوں میں حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت والو، تم نے قرآن کو بھی سینے سے لگا کے رکھا۔ کوئی ایک ایسا مسلک بھی ہے جو کہتا ہے حفظ کی ضرورت نہیں، قرآن کی ضرورت نہیں، 10 ویسے ہی ختم ہو گئے تھے، 40 میں سے 30 رہ گئے تھے، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اہل سنت والو، ایک طرف تم نے قرآن کو سینے سے لگا کے رکھا اور دوسری طرف فی السادات العظام منہ غوث الثقلین بہاؤالدین نقشبندی، مودود چشتی، معین الدین چشتی، ابو الحسن شاذلی وغیرہم ومن عدل ذالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ کہنے لگے قرآن کو بھی ہم نے سینے سے لگا کے رکھا اور اہل بیت کے افراد کو بھی اور ان کی محبت کو سینے سے لگا کے رکھا۔ اہل بیت میں کبھی تو غوث الثقلین آتے ہیں، کبھی معین الدین چشتی اجمیری آتے ہیں، کبھی بہاؤالدین نقشبندی آتے ہیں، کبھی مودود چشتی آتے ہیں اور کبھی داتا علی حجویری آتے ہیں۔ یہ سارے سید تھے، یہ سارے سید تھے، یہ سارے سید تھے۔ ہم نے قرآن کو بھی سینے سے لگا کے رکھا ہے اور اہل بیت اطہار کو بھی سینے سے لگا کے رکھا ہے۔ کوئی دکھائے کسی کے پاس غوث ہے؟ ہمارے پاس ہے، کہو سبحان اللہ۔ جو کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کے بچے بچے کو مانو، یہ نہیں کہ غوث کو نکال دو کہ وہ سید ہیں لیکن وہ اہل سنت کے سید ہیں، داتا صاحب کو نکال دو اہل سنت کے سید ہیں، اور تمہارے سیدوں کو تو ہم مانتے ہی نہیں، پکڑ کے بھنگی چرسی اور تم مراشیوں کو سید بنا رہے ہو، اور سچے سچے سید دیکھنے ہیں تو دیکھ داتا علی حجویری کو اور دیکھ غوث اعظم کو۔ اہل سنت نے قرآن کو بھی سینے سے لگا کے رکھا ہے، نبی کے اہل بیت کو بھی سینے سے۔